کتاب کا علم ہے. میں نام لوں گا تو لوگ کہیں گے شیعہ تھا، ممبر بھی شیعہ تھا، سننے والے بھی شیعہ، اس لیے یہی نام لے رہا ہوں. تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی نے اور تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی نے، باقی جتنی بھی آپ مناقب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے چھوٹی بڑی، سب نے متفق ہو کے لکھا کہ یہ آیت سوائے حضرت ابو طالب کے نور نظر کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی. سلامت رہیے، تھوڑا سا بولتے رہیے گا. آج نتیجے آپ تھوڑی سی ختم کریں گے تو سفر انشاءاللہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس الکتاب کا علم، اور مسلمانوں نے فرمایا کہ یہ آیت ابو طالب کے بیٹے میں کی شان میں نازل ہوئی. تو میں نے عالم تصور میں اللہ سے ایک سوال کیا. میں نے پوچھا کہ پروردگار تو نے اس آیت میں اپنا نام تو لے لیا کہ کل کفا باللہ، کہ ایک اللہ کافی ہے. دوسرا وہ کہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے. میں نے کہا پروردگار تو علی بادشاہ کا نام لکھ دیتا. اگر نام نہیں لینا تھا تو مولا کے بہت سے القابات تھے، کوئی لقب لے لیتا. تو کہہ دیتا کہ تیری نبوت کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی ہوں، دوسرا وہ تیری نبوت کا گواہ ہے جو وجہ اللہ ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو عین اللہ ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو اسد اللہ ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو ولی اللہ ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو جنب اللہ ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو ناصر رسول ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو امین رسول ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو وارث رسول ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو وارث منبر رسول ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو وارث دستار محمد مصطفیٰ ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو امیر المومنین ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو امام المشرقین ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو امام المبین ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو امام المشرق والمغرب ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو امام العارفین ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو سید المسلمین ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو خیر البریہ ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو خیر الانام ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو شہید راکع ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو منار الایمان ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو شہید راکع ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو امیر المومنین ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو صراط المستقیم ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو صراط الصالحین ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو باب حتا ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو باب العلم ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو ساقی کوثر ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو مثل قرآن ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو روح نماز ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو صراط المومن ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جو حلالی حرامی کی پہچان ہے، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے. میں نے کہا پروردگار تو علی بادشاہ کا نام لکھ دیتا. اگر نام نہیں لینا تھا تو مولا کے بہت سے القابات تھے، کوئی ایک لقب لے لیتا تاکہ دنیا کو پتا چل جاتا کہ اس آیت کا مرکز غازی کا بابا ہے، اس آیت کا مرکز زہرا کا شوہر ہے. لیکن تو نے گواہ کی نشانی الکتاب کا علم کیوں رکھی؟ تو عجب نہیں کہ آواز آئے کہ میں اپنے محمد کی خلافت کا اعلان کر رہا ہوں اور دنیا والوں کو بتا رہا ہوں کہ جب میں اپنے محمد کا گواہ ان پر قبول نہیں کرتا تو محمد کے منبر پر کسی جاہل کو قبول کیسے کروں؟ سلامت رہے آپ، آباد و شاد رہے. محمد کا گواہ ان پڑھ قبول نہیں کرتا. کون ہے؟ رسول کا وارث.
کون ہے رسول کا وارث؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محمد کا گواہ وہ ہے کہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے. کم از کم محمد کے گواہ کہ ایک رکعت پہ پیر رکھے تو بسم اللہ شروع ہو جائے. یا تھوڑا سا میرے ساتھ بولو یار, آپ تھوڑی سی اجنبیت ختم کریں گے تو سفر انشاءاللہ خوبصورت رہے گا. محمد کا کون وارث ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ محمد کا وارث کون ہے. اگر آپ کا ذہن میرے لفظوں کے ساتھ ساتھ سفر کرے گا تو انشاءاللہ محمد کا وارث بتا کے نہیں جاؤں گا, آپ کو قرآن سے نظر آئے گا. تو اب یہ الفاظ ہے سورۃ زاریات کے. اللہ سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے من کل شیء خلقنا زوجین. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا. سلامت رہے, آپ آباد و شاد رہے. جوڑا جوڑا بنایا, صرف بنایا نہیں, اللہ نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا. اللہ نے فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. میرے حبیب کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے انہیں دو آنکھیں دی؟ سلامت رہے, آپ آباد و شاد رہے. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے انہیں دو کان دیے؟ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے انہیں دو ہونٹ دیے؟ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے انہیں دو ہاتھ دیے؟ میں نے کہا پروردگار تو نے جوڑا جوڑا بنایا کیوں؟ اللہ نے کہا میں جب بھی ہدایت کرتا ہوں دو کے ساتھ کرتا ہوں. ہائے 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 ہائے, سلامت رہے. یہ ہے معیار آپ کا جو آپ بولے ہیں. آپ کیا بات ہے آپ کی. اب میں نے پوچھا پروردگار آپ نے جوڑا جوڑا کیوں بنایا؟ اللہ نے کہا میں جب بھی ہدایت کرتا ہوں دو کے ساتھ, چاہے وہ دو غدیر میں یا محمد کا ہاتھ ہو یا علی کا ہاتھ ہو. سلامت رہے, آپ آباد و شاد رہے. میں ہدایت کرتا ہوں دو کے ساتھ. توجہ میری جانب رکھیے گا, خدا حسین کا واسطہ ہے. میں محنت سے کر کے آپ کو اپنے کلیجے کا خون دے رہا ہوں. میں لاہور جامعۃ المنتظر 10 سال پڑھا ہوں. عربی فاضل میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے. ایجوکیشن میں ماسٹر ڈگری میرے پاس ہے. میں اس لیے یہ ڈگریاں نہیں بتا رہا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں. یہ ممبر ڈگریوں کا محتاج نہیں ہے. یہ ممبر صرف اور صرف حسین بادشاہ کی پاک اماں کی نگاہ کرم کا محتاج ہے, جس پہ ہو جائے. میں نے اس لیے کہا کہ میری بات گمنام سمجھ کر بات کو زمین پہ نہ جانے دینا. اگر بات اس قابل ہو تو لوہے دل پہ تحریر کرتے رہنا. اللہ نے کہا میں جب بھی ہدایت کرتا ہوں دو کے ساتھ کرتا ہوں. آنکھیں دو, کان دو, لب دو, ہاتھ دو, پاؤں دو. اب خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کسی کا کان کٹ جائے, کان کی جگہ پر کوئی آنکھ لگا کے دکھائے. یار آپ کا معیار ہے, تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے گا. میں آپ کو محمد کا وارث بتا کے نہیں دکھا کے جاؤں گا. اب خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ نکل جائے تو آنکھ کی جگہ پہ کوئی ناک لگا کے دکھائے. سارے میڈیکل سائنس کے سٹوڈنٹس اکٹھے ہو کے میڈیا پہ آ جائیں گے اور آ کے کہیں گے یہ کیا جاہلوں والی گفتگو کر رہے ہو. میں نے کہا ڈاکٹر کیا ہوا؟ کہا کہ قبلہ کان کی جگہ پہ کان ہی آ سکتا ہے. میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے قبلہ کان کی جگہ پہ آنکھ اس لیے نہیں آ سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان سلامت رہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر فساد نہ پھیلے تو پھر کان کی جگہ پہ کان ہی آ سکتا ہے, آنکھ کی جگہ پہ آنکھ ہی آ سکتی ہے, ہونٹ کی جگہ پہ ہونٹ ہی آ سکتا ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے قبلہ اس کی وجہ یہ ہے کان دونوں کی جگہ ایک جیسی, دونوں کا رنگ ایک ہے, دونوں کا کام ایک ہے, دونوں کا رنگ ایک ہے, دونوں کی نسل ایک ہے, دونوں کی شکل ایک ہے, دونوں کا شجرہ ایک ہے, دونوں کا حسب ایک ہے, دونوں کا نسب ایک ہے. کان کی جگہ پہ آنکھ نہیں آ سکتی کیونکہ کان کا
کام اور ہے، آنکھ کا کام اور ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر بس ہم بھی تو یہی 1400 سال سے ہر ممبر پہ جا کے یہی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ دین محمد کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہو تو پھر محمد کی جگہ پر اس کو بٹھاؤ جس کی نسل محمد سے ملتی ہو۔ کیا بات ہے آپ کی، آپ سلامت رہے، آپ جی جس کی بسم اللہ کم از کم محمد کو کی جگہ پر اس کو بٹھاؤ، کم از کم محمد کو محمد کی جگہ پر اس کو بٹھاؤ۔ کون ہے محمد کا وارث؟ توجہ میرے جانب رکھیے گا، کون ہے محمد کا وارث؟ دیکھیے اب اس جملے پہ زور نہیں لگانا پڑے گا کیونکہ بات میں زور ہے۔ محمد کے وارث اسے ہونا چاہیے کہ کم از کم اگر محمد چاند و ٹکڑے کرے تو وارث وہ ہو جو ڈوبا ہوا سورج تو پلٹائے۔ سلامت رہے یار، پیچھے کیوں رہ گئے آپ؟ کون ہے محمد کا وارث؟ محمد کا وارث اسے ہونا چاہیے جو محمد کی نسل سے ہو، جو محمد کے شجرے سے ہو، جو محمد والا کام بھی کرتا ہو۔ عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی کے منبر پہ موجود، صحابہ کرام کا مجمع، نماز کے بعد معمول کے مطابق عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے قرآن کی آیات کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن کی آیات کی جو تلاوت کرتے تھے اس کی تفسیر مولا علی بادشاہ کے حق میں بیان فرماتے تھے۔ یہ خبر شام چلی گئی، میں آپ کی ایک ایک چہرے اور سماعت پہ اعتماد کرتے ہوئے میں فکر عرض کر رہا ہوں، یہ خبر شام چلی گئی کیونکہ شام والے نے مدینے کے اندر جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ مدینے کے اندر کے حالات پتہ کر کے بتاؤ کہ مدینے کے اندر کا انوائرمنٹ کیا ہے، ماحول کیا ہے۔ جاسوس خبر لے کے شام چلا گیا، میں حوالے کا ذمہ دار، حوالہ کتاب میرے پاس، کسی کو چاہیے کل منبر پہ بھی لے کے آ سکتا ہوں۔ جاسوس خبر لے کے شام چلا گیا، جا کے کہتا ہے سرکار عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی، میں ذاکر حسین ہو کے ہاتھ جوڑا ہوں، اگر بات میں زور ہو تو پھر کوئی زبان عبادت سے محروم نہ رہے۔ جاسوس کہتا ہے سرکار عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی ہر آیت میں علی کا چہرہ دکھا رہا ہے۔ سلامت رہے جو بات سمجھے ہیں آپ جی میرا بھائی، بسم اللہ، بس دعا کرتے رہیے گا۔ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی ہر آیت میں علی کی فوٹو دکھا رہا۔ حاکم شام مدینے پہنچا، جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ کی مکمل ہوئی، خطبہ دینے کے لیے عبداللہ ابن عباس منبر پہ تشریف فرما ہوئے، رونق افروز ہوئے۔ حاکم شام مجمع کو چیرتا ہوا منبر کے قریب پہنچا۔ حاکم شام نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ عبداللہ ابن عباس تو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے یا علی کا فضائل پڑھتا ہے؟ سلامت رہے آپ، آباد و شاد رہے۔ آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں یا علی کا فضائل پڑھتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے بڑے مجمع میں، اب اس مجمع میں ابو ذر بھی موجود، مصر میں تمار بھی موجود،
جناب کومیل بھی موجود، جناب کمبر بھی موجود، سب جو چیدہ چیدہ وہ صحابہ جو علی بادشاہ کی خاک سے علم معرفت حاصل کرتے تھے وہ صحابہ کرام بھی موجود۔ اس بھرے مجمع میں عبداللہ ابن عباس کی طرف حاکم شام نے دیکھ کے کہا ہے، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حاکم شام میں اس بھرے مجمع میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، تفسیر تو خود کر کے بتا۔ ابھی حاکم شام نے کہا قرآن کی آیات کی تلاوت کر۔ عبداللہ ابن عباس نے پہلی آیت پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر لکل قوم ہاد۔ حاکم شام بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حاکم شام دیکھ کے کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس امت کا منذر میں ہوں اور ہادی علی کی ذات ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اسی آیت کو پڑھا جائے؟ عبداللہ ابن عباس نے پھر آیت کو بدلا، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے میں مانتا ہوں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب علی حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دے رہے تھے، اور یہ آیت علی کی ولایت کی ترانہ پڑھتی ہوئی نازل ہوئی، لیکن کیا ضروری ہے اسی آیت کو پڑھا جائے؟ عبداللہ ابن عباس نے پھر آیت کو بدلا، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے میں مانتا ہوں یہ آیت علی کی زوجہ فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن کیا ضروری ہے اسی آیت کو پڑھا جائے؟ عبداللہ ابن عباس نے پھر آیت کو بدلا، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا وقالت الارض اسقالہا وقال الانسان ما لہا۔ بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے میں مانتا ہوں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب پورے مدینے میں زلزلہ تھا اور علی ید اللہ ہاتھ زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سلامت رہے جس سے بات سمجھ میں آئی۔ اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ میں مانتا ہوں، لیکن کیا ضروری ہے اسی آیت کو پڑھا جائے؟ عبداللہ ابن عباس نے پھر آیت کو بدلا، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ بتا اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دیکھ کے کہتا میں مانتا ہوں کہ اللہ نے یہ آیت علی کے بابا ابو طالب کی شان میں نازل کی ہے، لیکن کیا ضروری ہے اسی آیت کو پڑھا جائے؟ صاحب کتاب نے لکھا کہ 40 آیتیں عبداللہ ابن عباس نے ممبر پہ بیٹھ کے تلاوت کی۔ جب اس نے بار بار کہا کہ میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن کیا ضروری ہے اسی آیت کو پڑھا جائے؟ ابن عباس کے چہرے پہ حیدری جلال آیا، ابن عباس ممبر سے نیچے اترا، آ کے کہتا ہے حاکم شام مجھے تو بتا میں کون سی آیت ایسی پڑھوں کہ جس میں تجھے اللہ کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو؟ میں کون سی آیت ایسی پڑھوں کہ جس میں تجھے اللہ کا چہرہ نظر نہ آ رہا ہو؟ آگے سے وہ بھی حاکم شام تھا، اس نے کہا کہ سورہ توحید پڑھیں جس میں اللہ کا ذکر ہے، بندے کا ذکر ہی نہیں۔ ابن عباس کے چہرے پہ مصطفی مسکراہٹ آئی۔ ابن عباس نے فرمایا حاکم شام تو اس جگہ پر بھی ناکام ہو گیا ہے، کیا تو نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے علی کی مثال اس امت میں سورہ توحید قل هو اللہ احد ہے؟ سورہ توحید قل هو اللہ احد کون ہے محمد کا وارث؟
محمد کا وارث اسے ہونا چاہیے کہ جس میں محمد نظر آ رہا ہو. محمد کا وارث اسے ہونا چاہیے جس کے کام میں محمد نظر آئے, جس کی محبت میں محمد نظر آئے. محمد کا وارث اسے ہی ہونا چاہیے تھا جس کی اولاد نے محمد کے لیے مدینہ چھوڑ دیا. جزاک اللہ, مرحبا. رونے کے دن ہیں, رونے کی راتیں ہیں. فضائل صرف ایک بہانہ ہے, مقصد تو ہم رونے کے لیے آئے, پاک سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے. زندہ بیٹیاں علی کی مر کے نکلی ہے مدینے سے. فکرہ کسی کی سمجھ میں آیا ہے, کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. زندہ بیٹیاں علی کی مر کے نکلی ہے مدینے سے. 28 رجب کو جب قافلہ تیار ہونے لگا, راوی کہتا ہے کہ مدینے میں ہر بی بی پریشان تھی کہ پتہ نہیں حسین مجھے لے جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے, لیکن اگر کوئی مطمئن تھی تو جناب فاطمہ صغرا. مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں, آ کے کہا صغرا تو بڑی مطمئن نظر آتی ہے, تجھے بڑا یقین ہے, جو رونے کے لیے ان کے لیے اسباب مہیا کرنے لگا. تو بڑی مطمئن ہے, تجھے بڑا یقین ہے کہ حسین تجھے لے جائے گا, وجہ کیا ہے؟ جناب فاطمہ صغرا فخر سے سر اٹھا کے فرماتی ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا, اکبر میرے بغیر نہیں رہتا. جزاک اللہ, مرحبا مرحبا. حسین کو لے جانا میری مجبوری ہے, کوئی جائے نہ جائے فاطمہ صغرا ضرور جائے گی. اس وقت قیامت آ گئی مدینے میں جب فاطمہ صغرا محمل پہ سوار ہوئی. جناب سخی عباس, سخی مولا حسین کے قریب آئے, آ کے فرمایا مولا محمل کی تیاری رک گئی. امام نے فرمایا غازی آغاز میں ہی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا میں کنیز کا بیٹا ہوں, وہ بادشاہ کی بیٹی ہے, میں اسے کہہ نہیں سکتا کہ تو نیچے اتر آ. اب عزادران امام مظلوم کربلا میں اسے تقدیر کہوں یا فاطمہ صغرا کی غریبی کہوں؟ فاطمہ صغرا جس اکبر کے آشرے پہ سوار ہوئی تھی, حسین نے اسی اکبر سے کہا جا صغرا کو اتار. جزاک اللہ, مرحبا مرحبا. ہائے کر لینا بس عزادران امام مظلوم کربلا. جناب علی اکبر محمل کے قریب آئے, آ کے چپ کر کے کھڑے ہو گئے, کوئی لفظ نہیں ملے بات کرنے کے لیے. جناب علی اکبر اونچا روئے. گھروں میں جا کے اپنی بہنوں سے پوچھ لینا, وہ بہنیں اندر سے مر جاتی ہیں جن کے سامنے جوان بھائی رو رہا ہو. جناب علی اکبر کے رونے کی آواز فاطمہ صغرا کے کانوں میں پڑی. فاطمہ صغرا نے محمل کا پردہ ہٹایا, ہاتھ جوڑ کے کہا اکبر تو نہ رو, اور میں تو سوار اس لیے ہوئی تھی, اگر میں نہ جاؤں گی تو تو رک جائے گا. اگر تو میرے بیٹھنے سے روتا ہے, لو دیکھ میں نیچے اتر آتی ہوں. عزادران امام مظلوم کربلا جناب فاطمہ صغرا محمل سے نیچے اتری, جناب علی اکبر کا ہاتھ چوما, جناب علی اکبر کا چہرہ چوما اور رو کے کہتی ہے اکبر میں تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں. اکبر نے فرمایا صغرا کون سا وعدہ؟ جناب علی اکبر کی طرف جناب فاطمہ صغرا رو کے کہتی ہے اکبر شادی ہو تو مجھے نہ بلانا, مہندی لگے تو مجھے نہ بلانا, صحرا پہننا لیکن مجھے نہ بنانا, لیکن ایک
ایک منت ضرور کرنا, لیکن ایک احسان ضرور کرنا. جناب فاطمہ شگرا نے جب یہ کہا نا کہ ایک احسان ضرور کرنا, جناب علی اکبر رو کے کہتے ہیں اے میری بہن تو حکم تو کر. جناب فاطمہ شگرا قدموں پہ اپنا منہ رکھ کر رو کے کہتی ہے اگر میں تیرے آنے سے پہلے ہی مر جاؤں تو اپنی بارات میری قبر پہ لانا. اکبر میں سمجھوں گی میں نے تیرا شادی دیکھی, اکبر میں سمجھوں گی میں نے تیری مہندی دیکھی. لعنت اللہ.